دیکھا ہے مزارات پہ مسلمان جاتے ہیں، سنی سیء العقیدہ جاتے ہیں اور جا کر کے کپڑا چوم لیتے ہیں۔ حضرت توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں کپڑا چوم لیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کپڑا چومتے ہوئے تم نے دیکھا ہے کیا؟ کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہم نے کپڑا چومتے دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات بتا دے، کوئی آدمی کلیا چک گیا ہو اور 500 روپے میٹر کا کپڑا خریدا ہو اور فوراً اسے چوم لیا ہو، کبھی آپ نے دیکھا؟ چچا بولیے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ کلکتہ کوئی آدمی گیا ہو 1000 روپے میٹر کا کپڑا خریدا ہو، خرید کے چوما ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ ہندوستان کی راجدھانی دلی ہے، دلی ایک آدمی گیا 5000 روپے میٹر کا کپڑا خریدا، خریدنے کے بعد فوراً چوما ہے، کبھی تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا ہندوستان کا ایک خوبصورت شہر جسے بومبے کہا جاتا ہے، 20,000 روپے میٹر کا کپڑا کوئی خریدا ہو اور فوراً چوما ہے، کبھی تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا سلی گوڑی کوئی آدمی گیا ہو 50,000 روپے میٹر کا کپڑا خریدا ہو اور اسے آپ نے چومتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا عقل کیا اندھے، جب تو نے اجمیر میں کپڑا خریدنے والے کو چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، بومبے میں چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، دلی میں چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کلیا چک میں چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، سلی گوڑی میں چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، الزام کیوں لگاتے ہو؟ تو اس نے کہا سنیے حضرت، مفتی ابوالکلام صاحب آزاد جو ہے وہ اجمیر شریف گئے تھے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، وہ کپڑے کو چوما ہے، علامہ جزاء الحق صاحب نے کپڑے کو چوما ہے، مولانا منظر نواز نے کپڑے کو چوما ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، سنی کپڑا نہیں چومتا ہے، جب کپڑے کو اللہ والے سے نسبت ہو جاتی ہے، اللہ والے کی بارگاہ میں چل جاتی ہے، اسے چوما بھی جاتا ہے، اسے آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ حیدری، عرس فصیحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کپڑا کوئی بھی سنی نہیں چومتا ہے، جب کپڑے کو اللہ والے سے نسبت ہو جاتی ہے اسے چوما جاتا ہے، اسے آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ چچا تھوڑی دیر رکیے تو ایک جملہ دیتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ کے آنگن میں ایک درخت ہے، آپ کی بیوی نے کہا میرے شوہر اگر پلنگ کہیں سے خرید کے لاؤ گے تو 2-4 سال کے بعد پلنگ خراب ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے گھر کے آنگن میں جو درخت ہے اسے کاٹ لو، مستری کے پاس لے کے جاؤ، پلنگ یہیں سے تیار کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بیٹی کو جہیز میں پلنگ دینا ہے، آپ کے آنگن میں جو درخت تھا آپ نے اسے کاٹا، مل میں لے کر کے گئے، چیر کر گھر میں لائے، مستری کو منگوایا، منگوانے کے بعد کہا بھائی اس سے پلنگ بنا دو، اب اس سے پلنگ بنا دیا گیا، لکڑی بچ گئی تو دروازہ بنایا گیا، لکڑی پھر بچ گئی تو کھڑکی بنائی گئی، اسی درخت کی لکڑی بچ گئی تو آپ جو ہے الماری بنوایا، اسی درخت کی لکڑی بچ گئی تو کرسی بنائی گئی، لیکن ہم نے کیا دیکھا؟ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، وہی لکڑی بچی تو اللہ اکبر ایک چھوٹا سا رحل بنا دیا گیا، قرآن جس میں رکھا جاتا ہے۔ مدرسے میں بچہ جا رہا تھا، مدرسے میں جا کے پہنچا، قرآن سے پہلے اس رحل کو بچے نے چوما، میں نے ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا لکڑی کیوں چومتا ہے؟ اگر لکڑی چومنی ہے تو گھر میں دروازے میں لکڑی زیادہ لگی ہے، تو نے چوما کیوں نہیں؟ الماری میں لکڑی زیادہ لگی ہے، تو نے چوما کیوں نہیں؟ کھڑکی میں زیادہ لکڑی لگی ہے، تو نے چوما کیوں نہیں؟ اور جو ہے کرسی میں زیادہ لکڑی لگی ہے، تو نے چوما کیوں نہیں؟ گودریج میں زیادہ لکڑی لگی ہے، چوما کیوں نہیں؟ الماری میں زیادہ لکڑی لگی ہے، چوما کیوں نہیں؟ بیٹا تو اس لکڑی کو کیوں چوم رہا ہے؟ بچے نے کہا منظر نواز میں لکڑی نہیں چوم رہا ہوں، جس لکڑی کو قرآن سے نسبت ہو جاتی ہے اسے چوما بھی جاتا ہے، اسے آنکھوں سے لگایا۔ تیسرا
जरा फार्मूला लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी तकरीर शुरू हो रही है। हजरत जानते हैं मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ अल्लाह वालों से जिसे प्यार हो जाता है, अल्लाह वालों से जिसे मोहब्बत हो जाती है, वो हर जगह कामयाब और कामरा नजर आता है। एक बात बताइएगा, जरा सीने में हाथ रख करके बताइएगा, आपके गली में पत्थर है, कभी आपने चूमा है? जल्दी बोलिए ना भाई, चूमा है? इस पत्थर को नहीं चूमा। यहाँ से आगे निकले, कलियाचक में आप पहुंचे, जैसे ही 5 ताला मस्जिद से निकले तो देखा बड़ा पत्थर है, आपने कभी चूमा? का नहीं चूमा है। मैंने कहा दार्जिलिंग घूमने जाने वालों, वहां तो पत्थरों को आपने देखा है, पहाड़ों को आपने देखा है, कभी चूमा है? हमने नहीं चूमा है। मैंने कहा एक बात बता दे, अजमेर शरीफ जाने वाले तारागढ़ पहाड़ में चढ़े भी उतरे भी, किसी को आपने पत्थर चूमते हुए देखा है? नहीं देखा है। हजरत तवज्जो चाहता हो, लेकिन एक आदमी 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च करके खाने काबा हज के लिए जा रहा है, हज के लिए जा रहा है। जब हज के लिए पहुंचा है तो वहां एक पत्थर है, पत्थर का नाम हजरे अस्वद है। जैसे ही हाजी साहब पहुंचे तो उस पत्थर को चूमा, जैसे ही चूमा मैंने हाथ पकड़ा। मैंने कहा हाजी साहब 4 लाख रुपए खर्च करके आए हो पत्थर चूमने के लिए, अगर पत्थर चूमना था तो कलियाचक में चूम लेता, पत्थर चूमना था तो इस बस्ती में चूम लेता, पत्थर चूमना था दार्जिलिंग के पहाड़ में चूम लेता, पत्थर चूमना था और जगह पे चूम लेता। 4 लाख खर्च करके हज के लिए आए हो और यहाँ पत्थर क्यों चूम रहे हो? हाजी साहब ने कहा मंजर नवाब, मैं पत्थर नहीं चूम रहा हूँ, इस पत्थर को आमना के लाल ने चूमा है, अहमद मुख्तार ने चूमा है। हर पत्थर चूमा नहीं जाता, जिस पत्थर को मुस्तफा ने चूमा है उस पत्थर को कयामत तक उम्मती जो सुभान अल्लाह, बेशक हाथ हजरे अस्वद को निस्बत है सरकार से, वरना पत्थर को यूं चूमता कौन है? हजरात मोहतरम बात समझ में आ रही है?